بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تجھے رحمت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے، تو اب اس کا بڑا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو مشن ہے، اس مشن میں رحمت، انعامات اور اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ مشن ہی رحمت ہے سارا کا سارا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سونپا گیا اللہ کی طرف سے، اس میں بندوں کے لیے سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو اس میں سب سے پہلے جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پرستش کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور سارا جھگڑا اسی بات پر شروع ہو گیا، اس لیے کہ خانہ کعبے میں 360 بت لوگوں نے رکھے ہوئے تھے۔ کچھ مٹی گارے کے بنے ہوئے تھے، کچھ پتھروں کے بنے ہوئے تھے، کچھ دھاتوں کے بنے ہوئے تھے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ بھائی یہ جو تم نے اللہ کے گھر میں بہت سارے معبود، 360 معبود بنا کر رکھ دیے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ پرستش اور عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ بھائی اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ صاحب ہمارے تو باپ دادا انہی کو پوچھتے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انہی سے اپنی مرادیں پوری کرتے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو اور دین کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ معاملات بہت بگڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر انہوں نے، کافروں نے یا مشرکین نے کہا کہ اچھا چلیے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی پرستش کر لیتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے خداؤں کی پرستش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا کہ ظاہر قابل قبول بات نہیں تھی۔ پھر ان کا اچھا چلیے پھر آپ ایسا کریں کہ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ آپ چلیے نہ پوجیں ہمارے بتوں کو، ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ 6 مہینے ہم اپنے خداؤں کو پوج لیں، 6 مہینے آپ کے خدا کو پرستش کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سمجھوتا حضور نے نہیں فرمایا، اور آخر میں پھر وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ میں تم سے بیزار ہوں، اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ پھر مدینہ میں جا کے جب اسلام کا بول بالا ہوا اور اسلام پھیلا، پھر لڑائیوں کی نوبت آئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے تو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ سارے عمل کے پیچھے ایک ہی بات کار فرما تھی، وہ یہ کہ واحد ذات پرستش کے لیے اللہ کی ہے، بس۔ اگر یہ اس پہ سمجھوتا نہیں ہوتا کہ صرف اللہ کی ہی پرستش کی جائے گی تو مسلمانوں نے تمہاری کوئی بات نہیں مانی۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرمائی، مکہ فتح ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحم دلی، عفو درگزر، محبت اور شفقت اور ایثار کا جو مظاہرہ کیا، وہ پوری دنیا انسان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ اس لیے کہ جب بھی کہیں کوئی بادشاہ فاتح ہونے کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو خون خرابہ ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اتنے بڑی فتح میں کہتے ہیں کسی آدمی کے اتنا بھی خون نہیں بہا جتنا سوئی چبھنے سے، اتفاقیہ سوئی چبھنے سے وہ ذرا سی خون کی بوند بن جاتی، اتنا بھی کوئی، حالانکہ اتنی اذیت دی۔ تو اب یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی کا ایک جو تصور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا عملاً مظاہرہ کر کے، وہ بھی رحمت ہی ہے۔ جو اپنے ایسے ایسے دشمنوں کو جنہوں نے گھر سے باہر نکال دیا، وہ اوجڑی والی آپ نے پڑھی ہوگی، وہ تکلیف دی، پیروں میں کانٹے بچھو دیے، پیروں کے نیچے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، جوتے خون سے بھر گئے، مجنوں کہا، پاگل کہا، یہ کہا، وہ کہا۔ ان سب کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے اتنے دروازے کھول دیے کہ کسی آدمی کو کسی قسم کی، جیسے مچھر کاٹ جاتا ہے اتنی بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ان کا صاحب جو کیا کہتے ہیں خانہ کعبے کے اندر ہے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں اس کو بھی امان ہے، جو سڑک پر چھجے کے نیچے کھڑا ہے اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو اتنے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منشا یہی تھا کہ کسی آدمی کو، ایک فرد واحد کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب یہ اب آیت کو پڑھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے رسول تو بنا کے بھیجا لیکن الا رحمۃ للعالمین، تو رحمت ہے پورے عالمین کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مشن کی مختصر سی تشریح کی جائے، سمری بیان کی جائے، تو یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رحمت کا مشن ہے، اور اس مشن کی بنیاد جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے کہ اللہ ایک۔ اب عقل و شعور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھئی یہ دیکھا جائے کہ ایک آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک تصویر بنا کے اپنے گھر میں سجا لی، اس میں پھول بھی ڈال رہی ہیں، خوشبو بھی لگا رہی ہیں، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے، نہ وہ جلتا ہے، نہ اس کے اوپر مکھی بیٹھتی وہ اس کو ہٹاتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بتوں سے بیزار تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کتا آیا اور اس نے ٹانگ اٹھا کے جو ان کا سب سے بڑا خدا تھا اس کے اوپر پیشاب کر دیا اور پیشاب کر کے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کیسا خدا ہے بھئی، یہ تو کتے کو بھی دور نہیں کر سکا، اس کو بھی نہیں روک سکا۔ تو یہ کتنی بے عقلی اور ناسمجھی کی بات ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ایک تصویر کو خدا کا درجہ دے دے، جبکہ وہ تصویر جو ہے وہ نہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی۔ لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، مشرکین مکہ کے، اور اس میں جو بنیادی بات جو وہ کہتے تھے بار بار، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پوچھتے تھے، ہم اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے خدا کو کیسے رد کر دیں، کیسے نہ مانیں۔ تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مشن ہے، ایک تو اس میں یہ ہے کہ رحمت ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور اس رحمت کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی خاندانی روایات توحید کے خلاف ہوں
تو ان خاندانی روایات کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، بغاوت کرنی ہوگی، اور اسی لیے اپنا ملک بھی چھوڑنا ہوگا، گھر بھی چھوڑنا ہوگا، بیوی بچے بھی چھوڑنے ہوں گے، ماں باپ بھی چھوڑنے ہوں گے۔ اس کو پھر آپ کہیں کہ سر ہم پوچھ تو لیں اپنے ان بتوں کو، آپ کے اللہ کو ہم پرستش تو کر لیں، لیکن ہمارا آبا و اجداد تو ان کو پوچھتے تھے۔ مطلب کہ اگر آبا و اجداد بے عقل تھے، بے شعور تھے، ظالم تھے، جاہل تھے، کافر تھے، تو اس میں ہمیں اس بات پر بالکل عمل نہیں کرنا کہ بھئی ہمارے باپ دادا، اس لیے اگر ہمارے باپ دادا قتل کرتے تو لہٰذا ہم بھی قتل کریں گے، اگر ہمارے باپ دادا ظلم کرتے تھے تو ہم بھی ظلم کریں گے، اگر ہمارے باپ دادا حق تلفی کرتے تو ہم بھی حق تلفی کریں گے۔ یہ جو بات ہے یہ بالکل شعور کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رحمت کا مشن ہے، اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی پرسکون رہیں، آپ بھی عافیت سے رہیں، آپ کو بھی ذہنی خلفشار نہ ہو، آپ بھی ٹینشن کا شکار نہ ہو، اور آپ کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگ بھی پریشان ہوں۔ یہ ایک رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ میلاد النبی کے جو الحمدللہ اب تو پاکستان میں بہت ذوق و شوق سے میلاد ہوتے ہیں۔ ابھی یہ انو پارک میں جو میلاد ہوا، اب اس میں سب لوگ شریک تھے، بڑی تعریف کی لوگوں نے، بڑے متاثر ہوئے۔ دیکھیے 3:15 بجے تک لوگ مائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی رہیں وہاں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جو روشنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جو انوار و تجلیات ہیں، وہ اندرونی طور پر انہیں محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ اندرونی طور پر محسوس نہ کرتے تو 3 بجے تک بیٹھنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے لوگ بیٹھے ہیں، کھانا تو 3 بجے ہی تقسیم ہوا، 3:30 بجے۔ لیکن صورت ایک بڑی عجیب ہے میلاد النبی کے سلسلے میں، جو آپ سب لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میلاد النبی کے سلسلے میں ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، روشنیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، سیٹ ارینجمنٹ کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے، بہترین قسم کے نعت گو حضرات و خواتین بھی تشریف لاتے ہیں، لیکن وہ ایسا لگتا ہے نشستن بگفتن برخاستن، یعنی فارسی کی مثال ہے، سب لوگ اکٹھے ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے، بیٹھے نشستن بیٹھے، اور آپس میں باتیں کی، بھائی یوں کریں گے، بھائی یوں کریں گے، بھائی یوں کرنا، بھائی یوں کرنا ہے، نشستن گفتن برخاستن، اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، اب اپنے گھروں کو جا کے سو گئے، اس پہ کسی چیز پہ عمل نہیں ہوا، نشستن گفتن برخاستن۔ تو اب یہ ایسا ہی کچھ نظر آتا ہے، یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جی تو میلاد کے مخالف ہو گئے۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ میلاد النبی کا اب جو شوق بڑھا ہے، بلا شبہ جو بہت ہی بڑی سعادت ہے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن اس میں بس نعتیں پڑھ لی، اس میں نعتیں بھی عجیب ہی ہوتی ہیں آج کل، تو کوئی فلمی دھن میں گا رہا ہے، کوئی کسی دھن میں گا رہا ہے، کوئی کسی دھن میں گا رہا ہے، اور بس وہاں بھائی واہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، اس بعد نعت وہ بہت اچھے تھے۔ ابھی وہ ایک صاحب سنا رہے تھے یہاں کا، آج کل بڑی نعت مشہور ہے، کہ وہ صاحب آئے گاڑی میں بیٹھ کے، انہوں نے نعت پڑھی، 15,000 روپے لے کے چلے گئے، پہلے سے طے تھے کہ 15,000 روپے، چلو ٹھیک ہے، وہ پیسے بھی چلو آدمی لیتے ہیں، لیکن ابھی نعت کے لیے پیسے دینا، وہی ہوا کہتے ہیں وہاں لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، 15,000 روپے آپ نے لے لیا، ایک نعت سنا دی، کم از کم ہمیں گھنٹہ بھر تو دیتے، گلی میں تو اور بھی 10 پروگرام ہے، 20 پروگرام۔ ایسے ہی سنا ہے کہ خاتون ہیں وہ کوئی میلاد پڑھتی ہیں، وہ 5,000 روپے، اس زمان پرانی بات ہے، 5,000 روپے لیتی ہیں، ایک جوڑا لیتی ہیں، گاڑی انہیں لے کے آئے، گاڑی انہیں چھوڑ کے آئے، اور ساتھ میں کھانا بھی جائے۔ تو ٹھیک ہے، کھانا تو جو بھی آدمی آئے گا مہمان، لیکن یہ اس سے کیا ایک شو کی طرح یہ چیز ہو گئی ہے۔ میلاد النبی کا جو میرے ذہن میں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ کی ہر سال تجدید ہو، کہ حضور کیسے رہتے تھے، حضور کس قسم کا لباس پہنتے تھے، حضور کا عام لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی کیا، اس میں کتنی دیانت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بےہودہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ ہمارے آپ نے پڑھا ہے اس میں کہ ایک وہ بڑھیا خام خواہ ان کی پیچھے لگ گئی، ناراض ہو گئی ان سے، وہ جب بھی حضور جاتے تھے اٹھا کے سارے دن وہ کوڑا جمع کرتی تھی، اوپر پھینک دیا کرتی تھی۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ وہ راستہ بدل دیتے، اب مکے کا کوئی ایک ہی راستہ تھوڑی ہوگا بیت اللہ شریف میں جانے کا، ابھی بھی آپ نے دیکھا کتنے راستے ہیں، لیکن حضور جاتے رہے۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی، اس نے کوڑا نہیں پھینکا، تو اس کے گھر گئے، دستک دی، گھر گئے کہ بھئی کیا بات ہے، خیریت تو ہے، آج تم نے اپنا جو عمل تھا روزانہ کا وہ نہیں کیا، تو پتہ چلا وہ بیمار تھی۔ ظاہر وہ اس عمل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بردباری تحمل مزاجی سے وہ اتنی متاثر ہوئی، وہ مسلمان ہوئی، تو اس نے بہت کام کیا ہوگا ظاہر سے۔ اسی طرح ہندا کا واقعہ آپ نے پڑھا کہ چچا کا کلیجہ نکال لیا، چبا کے تھوک دیا، ناک کاٹ لی، کان کاٹ لیے، اس کو رسی میں پرو کے جناب گلے میں ڈالا اور اسے رقص کیا۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اور اسلام کے لیے حضور نے اسے بھی معاف کر دیا، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا، اتنا بڑا سانحہ گزر گیا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا کہ بھائی۔ اسی صورت سے وہ جو تھا حبشی، کیا نام تھا اس کا، جس نے بلم مارا تھا حضرت حمزہ کے، وحشی، وہ جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب یہ ایک روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اس وحشی سے کہ تم میرے سامنے نہیں آئے گا، تو لوگوں نے اس کے معنی یہ نکالے کہ جب وحشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے تو حضور کو واقعہ یاد آ جاتا ہے اپنے چچا کا، اس لیے منع کیا۔ حضور کے اندر بابا بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ جب وحشی حضور کے سامنے آتا تو اسے وہ اپنا کردار بہت گھناؤنا لگتا تھا اور اسے شرمندگی ہوتی تھی، تو حضور نے اس کی شرمندگی سے اسے بچانے کے لیے کہا کہ ذرا پیچھے ہو کے بات کیا کرو تاکہ تمہیں شرم نہ آئے اپنے عمل سے جو تم کر چکے ہو۔ اب یہ حضور کی سیرت کی چند باتیں میں نے آپ کو بتائیں، پوری سیرت ہی حضور کی اثار اور عمل اور جد و جہد کا مکمل ایک دستور ہے۔ تو میلاد النبی کا جو مقصد میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ تجدید سیرت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور عملاً کام کر کے اپنی امت کو کیا درس دیا، کیا سبق دیا۔ ہر سال اس کو جب ہم بار بار دہرائیں گے تو ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی ایک طلب پیدا ہوگی، اندر سے ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ حضور نے اگر معاف کیا تو ہم نے ہی معاف کرنا، حضور نے اگر مہمان نوازی کی تو ہم نے مہمان نوازی، حضور نے اگر جھوٹ نہیں بولا تو ہم نے بھی جھوٹ نہیں بولنا بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں درگزر کیا تو ہمیں بھی چھوٹی بڑی غلطیاں جو ہوتی ہیں رات دن آپس میں ہم سب کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ عملی مظاہرہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیے اتنا اہتمام بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں،
انتہائی درجہ عقیدت و احترام سے ہم شریک بھی ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے بھی ہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں سب سے زیادہ انسان کے لیے جو بھاری کام ہے وہ اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، ایسا دل کھل جاتا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے کہ حضور کی سیرت پر ہم چل پڑے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو عید میلاد النبی کا مقصد یہ میرے نقطۂ نظر سے، اور میرا خیال ہے آپ سب بھی اس سے متفق ہوں گے ضرور، یہ ہے کہ ہم جیسے ایک چیز ہم بھول گئے، ایک سال کے بعد اس کو دوہرا لیا، پھر بھول گئے، پھر دوہرا لیا۔ اب اگر ہر سال میلاد النبی کے بعد ہم نے صرف 2 باتوں میں بھی عمل کر لیا تو بھائی 10 سال میں تو 20 باتوں کے عامل ہو جائیں گے۔ ہمارے کردار سے یہ بات جھلک آئے گی، ہمیں نظر آئے گی کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ الحمدللہ عید میلاد النبی کی تقاریب میں بہت زیادہ وسعت پیدا ہو گئی اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے۔ تو اب سلسلہ عظیمیہ کی جو بہنیں ہیں اور بھائی ہیں ان کو اس بات کا بہت زیادہ پرچار کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے کہ میلاد النبی کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ اور وہ کس طرح کریں گے کہ حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے گا تو لوگ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، نعتوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، نعتیں بھی پڑھی جائیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جائے، سلام بھی پڑھا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ جو سلسلہ عظیمیہ نے ایک سلسلہ شروع کیا سیرت طیبہ پڑھنے کا، اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ سب مسلمی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس سال جو آپ نے سیرت طیبہ کے اوپر جو میلاد کیے ہیں ان میں سے کتنی باتوں پر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بھئی ہم پورے سال ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا؟ بتائیں آپ۔ بھئی حضور کی اب ماشاءاللہ اتنے سارے میلاد وہاں شریک ہوئے ہیں، آپ عظیمیہ سلسلے کے معرفت جو ہے اس میں بھی اور گھروں میں بھی سب جگہ اتنے سارے میلاد سن کے آپ نے کیا طے کیا کہ اس سال ہمیں حضور کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں پر عمل کرنا ہے؟ بتائیں، کوئی ایک بتائیں بہن کھڑا جی۔ ہاں ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، سمجھا آپ نے سیرت کا ایک پہلو عفو درگزر، معافی، اس کو قبول کیا اور یہ طے کیا کہ ہم اس بات پر کو میں کوشش کروں گی اس بات پر کہ پورے سال کہ میں عفو درگزر کی جو صفت ہے حضور کی وہ میرے اندر منتقل ہو جائے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور کوئی بہن؟ ہاں جی۔ جی سنا نہیں سب نے؟ اس پہ بولتے ہیں سب سنیں۔ حضور جو باعث رحمت ہے ہمارے لیے، تو میرے اندر بھی یہ رحمت کا جذبہ آنا چاہیے دوسروں کے لیے، اور میرے اندر ایک صبر ہونا چاہیے۔ جی اور کوئی بھائی؟ میں ہر حال میں سچ بولوں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے بھائی، آمین۔ اللہ میاں ہم سب کو، دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، ہم جھوٹ تو بولنا پڑتا ہی ہے، معاشرے سے کتنی بغاوت کرے گا آدمی، اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی نے سوچا تو صحیح کہ بھائی پورا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے، بولنے دے، میں یہ کوشش کریں گے، ہم یہ کوشش کریں گے ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور بھائی؟ میں اللہ تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ جو ہے مخلوق کی خدمت میں اپنی خدمت پیش کروں گی. آمین. جی صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی ہر حال میں. نہیں دوبارہ آرام رکھ جلدی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر حال میں جو ہے وہ مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگوں. آمین. اللہم. جی اب دیکھیے یہ بات ایسی ہے کہ لوگوں نے وہاں سن کے ایک میسیج ملا، پیغام ملا، لیکن کبھی ہم نے اس کا تجزیہ نہیں کیا نا، اس لیے یہ بات سامنے نہیں آئی. جی جی میں اس بات کی پریکٹس کرتی ہوں کہ بلا تفریق انسانیت سے پیار کیا جائے. ماشاء. اور کوئی اچھا ابا جی میں اس بات کی کوشش کروں گی کہ میری ذات سے کسی بھی انسان کو جو بھی فائدہ پہنچ سکے میں اس کی کوشش کروں کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، اور ہر بات کو اللہ کی جانب سے سمجھوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر مسئلے پہ صبر کیا جائے اور دوسروں کو اللہ کے لیے معاف کیا جائے. ماشاءاللہ بھائی بہت ہی یہ. السلام علیکم. ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عاجزی اور انکساری ہی نظر آتی ہے. یہ ادھر ہے. ابا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی پر بہت زور دیا ہے. رشتہ داروں سے قطع تعلق توڑنے والے کو سخت ناپسند فرمایا ہے. ہم اپنی چند ذاتی وجوہات کی بنا پر کہ اس نے ہمیں یہ کہہ دیا، کہتے تو ہمیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ہم ذرا سی بات پر رشتہ توڑ لیتے ہیں، نہیں ملتے ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ اپنے تمام رشتہ داروں سے ہم مہینے میں ایک دفعہ صرف اپنے اللہ کے لیے ضرور ملیں اور کسی سے کوئی قطع رحمی صلہ رحمی نہ کریں، قطع تعلق نہ کریں. جی ماشاءاللہ آپ کے سلسلے کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اسے معاف کریں بغیر کسی انتقام کی خواہش. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے تکلیف پہنچ جائے، یعنی آپ کی ذات سے کسی کو دے دیں اسے معاف کر دیں، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے اسے معاف کر دیں. لیکن اگر آپ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو خان ہو پٹھان ہو اس سے معافی مانگو. اب دیکھیے ہے یہ بڑی سخت بات. اب ایک آدمی ہے وہ فرض کیجیے وہ ہے ڈپٹی کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر کی بیگم ہے. اب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں بھائی یہ جو خاتون میرے پاس آئی تھی اس کی دلداری ہو گئی بس. اب یہ کہ اس کے گھر جا کے معافی مانگیں گے صاحب میں بہت بڑی بات ہے، مشکل بات ہے. لیکن اگر یہ کام اس نے کر لیا تو یہ تو اتنی اس کے اندر بڑائی پیدا ہو جائے گی مشن کے حوالے سے کہ جو اتنا بڑا آدمی ایک عام آدمی سے معافی مانگ لے گا تو اپنے برابر والوں کو تو معاف کرتے چلا جائے. یہ آپ کے سلسلے میں بھی ہے معافی کہ معاف کر دو اور معافی مانگ لو. سوری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی آدمی کمزوری نہیں آ جاتی، کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ایک آدمی نے ذرا جھک گیا تو اس کی دو آنکھیں برابر تھی، جب اس نے جھک کے معافی مانگی تو ایک آنکھ چھوٹی ہو گئی. آنکھیں اتنی رہیں گی، کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا. بوتل میں بھی میں آپ کو قصہ سناؤں، میری لڑائی ہو گئی ایک ڈائریکٹر سے جہاں میں ملازم تھا، تو میں پتہ نہیں اسے کیا کچھ کہہ دیا اور اس بنیاد پر کہہ دیا کہ میں حضور قندر بابا سے جا کے کہوں گا وہ تو یوں کر دیں گے، وہ تو اس کو یوں کر دیں گے، وہ تو اس کو یوں کر دیں گے. خیر وہ صاحب لڑ بھڑ کے میں جب آیا گھر تو حضور قندر بابا کو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ انہیں پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، پتہ نہیں کون ان کو بتا دیتا تھا کہ بھائی یہ گڑبڑ کر کے آیا بندہ. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے اچھا نہیں کیا. میں کہا صاحب ایسا ہوا ویسا ہوا. تو انہوں نے مجھ سے دو باتیں کہی بڑی قابل غور ہیں، تربیت کا ایک حصہ ہے، میری بھی تربیت تھی اور آپ کی بھی ہوگی انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا بھائی دو باتیں بتاؤ. ایک بات تو یہ بتاؤ
کہ جس وقت اس نے تمہیں برا بھلا کہا، گالی دی، جو بھی کچھ کہا، اس وقت اگر تمہارا وزن 40 کلو تھا تو کتنا کم ہوا؟ آدھا کلو کم ہو گیا، پاؤ کلو کم ہو گیا، 1 چھٹا کم ہو گیا. میں کہی وزن تو کم نہیں ہوا. کہنے ہیں خواہ کا ہی برا بنا رہے ہو یار، ہاڑو رہو. وزن کم ہوتا پھر سوچتے. تو انہوں نے یہ بات کی. دوسری بات انہوں نے بہت ہی بڑی بات کہی اور عجیب بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو ہے جنرل منیجر ہے، وہ ڈائریکٹر بھی ہے، جنرل منیجر بھی ہے. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہوتی تو آپ جنرل منیجر ہوتے، وہ کلرک ہوتا آپ کی طرح. تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ میاں نے اسے جنرل منیجر بنا کے غلطی کی؟ آپ کو کلرک بنایا، اس کو جنرل منیجر بنایا؟ میں کہا جی نہیں. پھر کہنے کہ پھر آپ کو اپنے رویے پر معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ نے اس کو بڑھائی دی ہے، جنرل منیجر بنایا، آپ کلرک ہیں، آپ نے زیادتی کی اس کے ساتھ. وہ یا پھر میں اگلے دن گیا، پھر ان سے معافی تلافی ہوئی. تو وہ بھی انتظار میں بیٹھے تھے بیچارے، انہوں نے بھی میرے سے معافی تلافی کی. لیکن مسئلہ یہ کہ کسی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو گالی دی، بہت برا بھلا کہا، سخت کہا، جھوٹا کہا، مکار کہا، کچھ بھی کہا. اب یہ اب سے سوال ہے کہ کیا آپ کا کوئی وزن کم ہوا؟ پھر برا مانا. اب ایک آدمی نے آپ کی تعریف کی جھوٹی، صحیح تعریف تو کرنی چاہیے، اس سے خوشی بھی ہوتی ہے. اللہ بھی تعریف کرتا ہے، اپنے مومن بندوں کی اللہ تعریف کرتا ہے. خوش آمد میں ایک ساتھ تعریف کر رہے ہیں آپ. اب آپ بتائیں کہ آپ کے وزن میں کوئی 1 پاؤ کا اضافہ ہوا؟ جب اضافہ ہی نہیں ہوا تعریف کرنے سے، اس پہ خامخواہ اترانا، اکڑنا، بڑے اچھے ہیں جی، ہماری تعریف ہو رہی ہے. یہ سب باتیں جو ہیں سننے کی حد تک ہیں. کوئی برا کہہ رہا ہے، وہ برا اس لیے کہہ رہا ہے وہ خود برا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، وہ اس لیے اچھا کہہ رہا ہے، وہ خود اچھا ہے. آپ اچھے نہیں ہیں، نہ آپ برے ہیں. جو اندر ہے وہ بول رہا ہے. اب گدھا ہے، اب اس کا بھی گلا ہے، حلق ہے، اور جناب کوئل کے بھی گلا ہے اور حلق ہے. تو گدھا اپنی بات بولے گا، کوئل اپنی بات بولے گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ گدھا کوئل کی آواز کو نہیں کرتا؟ ایک واقعہ میں نے پڑھا حضور ان کا خواجہ غریب نواز کا. ایک سادھو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے وہاں انہوں نے مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد وہ بے انتہا خوش ہوئے. سادھو صاحب بے انتہا خوش ہوئے. وہ کہا اتنا روشن آدمی تو میں نے ابھی تک تو دیکھا نہیں. جتنے آپ روشن ہیں، آپ کے اندر روشنیاں ہیں اور نور ہے اور یہ ہے. تو کہا بھائی ٹھیک ہے. تو کہا لیکن میں آپ کے اندر جو دل ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. دل جو ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوں. اس دل میں ایک سیاہ دھبا ہے، داغ ہے. اگر پورا روشن جسم ہے، اس میں سیاہ رنگ کا داغ دھبا تو برا ہی لگے گا نا. یہ ایسی بات ہے جیسے ایک چارپائی پہ آپ نے سفید براق چادر بچھائی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں آپ ایک ڈراپ ڈال دیں کالے رنگ کا، تو وہ سفید رنگ نظر نہیں آئے گا، وہ کالے ہی نظر آئے گا، نظر وہیں پڑے گی. تو وہ کہا بھائی تم یہ بھی ٹھیک ہے، تم یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو اس نے سادھو صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ کسی طرح یہ آپ کے اندر جو داغ ہے کالے رنگ کا، یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے فرمایا ختم ہو سکتا ہے، تم چاہو تو ختم ہو سکتا ہے. میں کہا جی مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں تو اس کے لیے سب کچھ کر گزروں گا، آپ مجھے بتائیں، میں تیار ہوں. تو وہ کہا بھائی میرے کہنے سے نہیں، اپنی مرضی سے اگر تم اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو وحدانیت کو تسلیم کر لو، تو یہ میرے اندر جو دم دبا دیکھ رہے ہو یہ ختم ہو جائے. وہ کہا جی بسم اللہ. تو پاک صاف ہوا، وضو کیا، اس کو کلمہ پڑھوایا. وہ کہا اب دیکھو. اب جو اس نے دیکھا وہ دل میں سیاہ داغ نہیں تھا.
اس کے اوپر تو جناب حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. یہ کیا ہوا بھائی؟ میرے کلمہ پڑھنے سے خواجہ غریب نواز کے دل کے سیاہ داغ کے دور ہونے کا کیا ہوتا؟ خیر اس نے پوچھا تو کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے مجھے دیکھا ہے نا روشن، ہر چیز میری روشن دیکھی، نور کی بنی ہوئی دیکھی، یہ تمہاری اپنی ریاضت اور مجاہدہ ہے. تم قانون سے واقف نہیں ہو. روحانی قانون یہ ہے کہ کوئی آدمی باہر نہیں دیکھتا، اندر دیکھتا. اب یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوں، یہ باہر نہیں ہے. یہ آپ کے اندر ایک آئینہ لگا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ مسلسل آئینہ دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں عادت پڑ گئی کہ ہم اس وجہ باہر دیکھ رہے ہیں، باہر نہیں دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ باہر دیکھ رہے ہیں تو روح نکلنے کے بعد آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ جیسے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری ابھی روح نکل جائے تو میں آپ کو دیکھوں گا؟ تو میں آپ کو کہاں دیکھ رہا ہوں؟ اندر دیکھ رہا ہوں، باہر دیکھ رہا ہوں. روح اندر ہے نا. پھر سمجھو اسے ملا یہ. اب چلیے آپ میں سے کوئی مر جائے، مرنا کوئی بری بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، ڈرنا نہیں چاہیے مرنے سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن موت کی تمنا کرتا ہے. وہ تو بہت اچھا عالم ہے، وہاں تو فری روٹی ملتی، فری کپڑا ملتا ہے، نہ خاوند کا جھگڑا نہ بیوی کا جھگڑا، سب اپنا آزاد ہیں، خوش خرم، کھاتے پیتے گاتے بجاتے، شادیاں ہوتی رہتی ہیں وہاں. یہ جو بچے مرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ سب بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہیں، وہ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں لوگ، وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ سب کے بچے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ اگر روح نکل جائے تو آدمی کچھ دیکھتا نہیں، اور روح اندر ہے تو آپ نے کہاں دیکھا؟ تو اب یہ سمجھو روح ایک آئینہ ہے، روح ایک آئینہ ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ یوں دیکھ رہی ہے، ہم یوں سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھ کے الٹ پھیر ہے. ہم دیکھ یوں رہے ہیں، سمجھ یوں رہے ہیں. تو اب یہ اندر دیکھتا ہے آدمی. تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی قانون یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر اپنے آئینے میں دیکھتا ہے. اب چونکہ تم بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہو گئے ہو ریاضت کر کر کے، تو جب تم نے مجھے دیکھا تو چونکہ اپنے اندر دیکھا، تو تمہارے اندر ابھی چونکہ اسلام قبول تم نے نہیں کیا تھا، تمہارے دل میں ایک دھبا تھا. تم یہ سمجھے کہ وہ دھبا میرے دل میں ہے. اب جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کی برکت سے وہ تمہارا کالا سیاہ داغ دھبا دور ہو گیا، اب تم کہتے ہو مجھے نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو کوئی آدمی اچھا کہتا ہے، وہ اپنے اندر جو اس کا عکس دیکھتا ہے، چونکہ وہ خود اچھا ہوتا ہے اسے اچھا نظر آتا ہے، وہ اچھا کہہ دیتا ہے. ایک آدمی خود ہی برا ہے تب اس کے اندر جو وہ اپنے اندر دیکھے گا یہ تو بہت برا آدمی، ارے وہ خود برا ہے تو برا کہہ دے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی اچھا کہنے سے کوئی آدمی اچھا ہو جاتا ہے بھائی، اور نہ کوئی برا آدمی کہنے سے برا ہو جاتا ہے. ہر آدمی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے کہ ہر آدمی اپنی دوزخ اپنی جنت ساتھ لیے پھرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہاں بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر آدمی، ہر عورت اپنی دوزخ اپنی جنت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. اس کے کیا مطلب ہے؟ ہاں بولا. انسان کی جو جنت ہے وہ اس کے اچھے اعمال ہیں، اور جو دوزخ ہے اسی کے برے اعمال ہیں. اگر برے اعمال میں کروں گی تو میری جو ہے جہنم میں اپنے ساتھ لے کے، مطلب برے اعمال جو ہیں وہ میری مطلب جہنم میں جانے کا باعث بنے اور گی. اعمال آپ کے، ہاں اعمال آپ کے ظاہر ہے. اب اگر اچھے اعمال ہیں آپ اپنے ساتھ جنت لیے پھر رہے ہیں، اگر برے اعمال ہیں آپ اپنے ساتھ دوزخ لیے پھر رہے ہیں. بالکل صاف بات ہے. اس میں کیا بھائی، اچھے اعمال سے جنت ملے گی تو آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو آپ کہاں جنت میں ہی تو پھر رہے ہیں. نظر نہیں آ رہی آپ، لیکن نظر بھی آ رہی ہے. اگر آپ کو سکون ہے تو آپ اس دنیا میں جنت میں ہیں، اور اگر آپ منتشر خیال ہیں اور آپ کو سکون نہیں ہے اس دنیا میں، آپ سمجھ لیجیے کہ آپ دوزخ میں چل رہے ہیں. بھئی یہ کسوٹی ہے. اگر آپ جنتی ہیں
آپ کو سکون ہوگا، خوش رہیں گے آپ، استغنا ہوگا، توکل ہوگا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، شک نہیں آئے گا، کسی کے لیے شک نہیں آئے گا۔ جنتی آدمی میں شک نہیں آتا، جنتی آدمی کی تعریف ہی ہے، اس میں شک نہیں ہوتا، اور دوست آدمی کی تعریف ہی ہے کہ اس میں شک ہی ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ بات کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچ گئی؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت بیان کرتے ہیں، دنیا کے تمام مذاہب سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کا کیا مطلب نکلا؟ بھئی میں اپنے گھر سے چلا، وضو کی، صاف ستھرے کپڑے پہنے، عمدہ قسم کی خوشبو لگائی، یہ طے کیا کہ میں نے بڑے ادب سے، احترام سے، عقیدت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سننا ہے، وہاں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو۔ اب آپ وہاں بیٹھ گئی ہیں، اب میلاد سن رہی ہیں، تو کیا آپ کے اندر کیا تبدیلی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ تبدیلی تو ہو رہی ہے۔ پہلی تو سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ جو دماغ کسی وقت خالی نہیں ہوتا، وہاں 3 گھنٹے کے لیے خالی ہو گیا۔ دوسری تبدیلی ہوئی کہ خوف، پریشانی، شکوے، شکایتیں، غیبتیں، دوستیاں، دشمنیاں، وہ سب بھی ذہن سے نکل گئیں۔ تو اس کا مطلب تبدیلی تو ہوئی۔ یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر تبدیلی نہ ہو تو آدمی 3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا ہے جگہ، گھبراہٹ ہے، کبھی ادھر کو جائے گا، کبھی ادھر کو اٹھے گا، کبھی یوں کرے گا، کبھی یوں کرے گا۔ وہاں تو میں نے دیکھا ہے میلاد النبی میں کہ ایسے لگتا ہے جیسے لوگ سن ہو گئے بیٹھے۔ وہ خاتون بتا رہی تھی، وہ بچہ میری یہاں گود میں تھا، تو وہ جب میں نے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے گود میں بٹھایا تو میرا ہاتھ سن تھا۔ اتنی دیر ہو گئی بچے کو لیے بیٹھے ہوئے کہ اس کا ذہن ہی ہٹ گیا ہاتھ کی طرف سے اور بچے کی طرف سے، دوران خون ہو گیا۔ پھر اس نے ایسے ایسے کرے، تو اب یہ تبدیلی تو ہوئی، اس سے تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ تبدیلی کیوں آئی؟ خواجہ غریب نواز کا واقعہ سامنے رکھ کے سوچے، وہ تبدیلی کیوں آئی؟ خواجہ غریب نواز کا واقعہ، سادھو کا واقعہ سامنے رکھیں، وہ تبدیلی کیوں آئی؟ ہاں بھائی کیوں آئی؟ یعنی کہ اس کانٹیکٹ کی وجہ سے ہی جو ہے تمام فکر ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ایک پازیٹیو جو چینج ہے وہ اپنے اندر آتا ہے، اس کو فیل کرتے ہیں۔ نہیں، آپ قریب قریب پہنچ گئی، بات واضح نہیں۔ اور کوئی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے مستقل، میلاد کے وقت، میلاد کے دوران بھی اور میلاد کی ورکنگ کے دوران بھی؟ واضح نہیں ہوئی بات ابھی، بات تو آپ وہی کہہ رہی ہیں۔ اس واقعے میں بتایا آپ نے کہ کیا کہتے ہیں، وہ بندہ جو ہے وہ اب دیکھ رہا تھا تو وہ اپنی چیز جو ہے ان کے اندر دیکھا تھا، تو اسی طرح جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تو اس وقت اپنے آپ کے اندر جو ہے حضور کی سیرت آ گئی۔ جب وہاں آپ 3 گھنٹے بیٹھے تو 3 گھنٹے مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضور کی سیرت آنے کا کیا مطلب ہوا بھائی کسی آدمی کی خصوصیات آپ کے اندر آ جائیں، اس میں کانٹیکٹ ہو گیا آپ کا، ایک آپ کا رشتہ بس مستحکم ہو گیا، اب کہیں نظر آپ کی جا ہی نہیں رہی۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ وہاں بیٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوا، چاہے وہ سیرت پڑھی جا رہی ہے، چاہے وہ سیرت تقریر ہو رہی ہے، چاہے وہ سیرت نعت میں بیان کی جا رہی ہے، چاہے وہ سیرت سلام میں بیان کی جا رہی ہے، درود، آپ کا تعلق قائم ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ کا جو روح کا آئینہ ہے وہ اس وقت حضور کو دیکھ رہا ہے، اور حضور کے جو انوار و تجلیات ہیں جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا، اس نور سے ساری کائنات بنی۔ اچھا، اب اس حدیث کے
کے بارے میں اگر آپ سوچ بچار کریں تو ہم کیا ہوئے؟ اولا ما خلق اللہ نوری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات بنی. تو ہم لوگ کیا ہوئے؟ اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور تخلیق کیا اور اس نور سے ساری کائنات بنی. تو کائنات کا ہم بھی ایک حصہ ہیں. اب کائنات میں کچھ لوگ ایسے بھی جو حضور کو نہیں مانتے، وہ مانے نہ مانے، اس میں حضور کا نور ضرور کام کر رہا. اب وہ اس سادھو کا پھر واقعہ آپ یاد کریں کہ سادھو خواجہ غریب نواز کو اپنے اندر دیکھ رہا ہے. اب اس کے اندر جو ایک کالا دھبا ہے وہ بھی اسے نظر آ رہا ہے، وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ خواجہ صاحب کے اندر ہے. جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا، اب جیسے ہی وہاں وہ تسلیم نہ کرنے کا جو دھبا اور داغ سے وہ دور ہو گیا. اب یہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمام معبودوں سے، لا الہ کوئی معبود نہیں، نہ اولاد معبود ہے، نہ باپ معبود ہے، نہ شوہر معبود ہے، نہ دنیا معبود ہے، نہ دولت معبود کوئی نہیں. لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ. اگر معبود ہے اللہ، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میسنجر ہیں، اس کے پیغمبر ہیں. جو اللہ نے ان سے کہلایا وہ انہوں نے ہم تک پہنچا دیا. تو جب ہم میلاد النبی میں ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق حضور سے ہو جاتا ہے، اور حضور کے انوار و تجلیات ہمارے اندر، ہماری روح کے اندر زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم یکسو ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں مزہ آتا ہے، اس لیے ہم رو پڑتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر گداز پیدا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ سب لوگ تشریف لائے، میرے خیال سے تو اچھی باتیں ہو گئی. آپ کو پسند آئی نہیں؟ کہتے ہیں ایک صاحب نے تقریر کی، ساری رات وہ تقریر کرتے رہے، ساری رات. تو صبح ہو گئی، اذان ہو گئی، وہ تقریر ختم کر دی. ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی حضرت صاحب یہ تو بتا دیں، آپ ساری رات زلیخا اور حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتے رہے، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ زلیخا عورت تھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اب آئندہ جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ بہت زیادہ مطالعہ کریں، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہر بہن، ہر بیٹی، ہر ماں کے تکی کے نیچے سیرت کی کتاب ہونی چاہیے. اور لازم کر لیں اپنے اوپر کہ سونے سے پہلے سیرت ضرور پڑھنی. کہ 1 صفحہ پڑھیں، 10 صفحے پڑھیں، 5 صفحے پڑھیں، بہت آسان کام. ایک قانون بھی میں آپ کو بتاتے چلوں، حضور قندر بابا نے جو تکوین کا قانون بتایا وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سونے سے پہلے کوئی عمل کرتا ہے اور اس پہ اس کا انہماک ہو جاتا ہے، انہماک ہونا ضروری ہے، انہماک ہو جاتا ہے تو وہ عمل ساری رات اس کے حافظے میں دوڑتا رہتا ہے. تو اب آپ سونے سے پہلے جب سیرت کی کتاب پڑھیں گی ظاہر ہے اسے دلچسپی تو ہوگی. اب جب آپ سو جائیں گے تو ساری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی روح پڑتی رہے گی. آپ کو 10 منٹ ملے سونے سے پہلے، ساری رات آپ سوئے بھی آرام سے، آپ کا کوئی وقت کا حرج بھی نہیں ہوا، اور ساری رات جناب سیرت میں ہی آپ گھومتے رہے گے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو آپ کے لاشعور میں ہوتا ہے، یہ جس کو تو پتہ ہے شعور لاشعور کا، آپ کو جو لاشعور میں ہوتا ہے وہی شعور میں آتا ہے. علاج بھی ہے اس کا، آپ نے پڑھا ہوا کہیں کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہو، اچھا نہ ہوتا ہو، بیماری سمجھ میں نہ آتی ہو، تو آپ اس کا نام لے کے کہیں اے فلاں اب تم بیمار نہیں ہو، تم صحت مند ہو، تم کھیلتے ہو کودتے ہو. تو یہ چھپا ہے کتابوں. تو میں نے دیکھا وہ مرض ختم ہو جاتا ہے. وہ مرض اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ سونے کی حالت میں شعور سسپینڈ ہے.
لاشعور بیدار و متحرک. جب آپ نے سونے کی حالت میں اس کو سجیشن دیا کہ تم اچھے ہو، تم اچھے ہو، تم اچھے ہو، تم اچھے ہو، 40 دن 90 دن 6 مہینے کا علاج ہوتا ہے. وہ ایک دم وہ لاشعور جب اس کے شعور میں پھینکتا ہے تم اچھے ہو، بیماری غائب ہو جاتی ہے آدمی سے. تو جب آدمی صحت مند ہو جاتا ہے تو سیرت طیبہ پڑھنے سے روز کیسے اس کے اندر سیرت نافذ نہیں ہوگی، لازمن ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے. یہ بھی معبود ہونے کی بات ہے کہ آپ دنیا کو اتنا عزیز قرار دے لیں کہ جی دنیا کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ابھی وہاں حیدرآباد میں ایک صاحب کہنے لگی بڑی ضرورت ہے دنیا کی، یوں ہے وہ. میں نے کہا بی بی تو یہ بتا کہ ایک کام بتا، تو اتنی بڑی ہو گئی، تیرے بچے جوان ہو گئے، تو ایک بات بتا جو پیسے کے بغیر نہ ہوئی ہو. بہت سوچا وہ نہیں بتا. ضروریات ہیں، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی، آج نہیں ہوتی، کل ہو جائیں گی، کل نہیں ہوگی، پرسوں ہو جائیں گی. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں ابھی ہوائی جہاز چاہیے. بھائی ابھی بھی ہوائی جہاز چاہیے، کھڑا کہاں کرو گے؟ ایئرپورٹ بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس. کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی اللہ تعالیٰ پوری نہ کرتا. دیر سویر ہو جاتی ہے. اب تھوڑے سے صبر کر لو. جب آپ صبر کریں گے تو دولت کی جو ایک وہ آپ کے اندر دولت پرستی کا ایک تقاضا ہے کہ بھئی اگر دولت ہوتی تو یوں ہو جاتا، دولت ہوتی تو یوں ہو جاتا. ابھی بھی تو ہو سکتا ہے جب دولت ہوتی تو آدمی مر جاتا، دولت ہوتی تو آدمی اندھا ہو جاتا، دولت ہوتی تو آدمی فالج گر جاتا. یہ بھی نہیں سوچنے کی بات. ایسا نہیں ہے. دولت بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ کو پتہ ہے اپنے بندوں کی ضروریات کا، اللہ کو پتہ ہے. اور جو لوگ صبر اور شکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات بھی غیب سے پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہمارے بچیوں کے جو رشتوں کے سلسلے میں پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، وہ سب اپنے گھر کی ہو جائیں، اچھے انہیں رشتے ملیں، اور وہ بھی اچھی بیویاں ثابت ہوں. یہ نہیں کہ جاتی شادی کے بعد فوراً لڑنا شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.